فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع سورہ المومنون کی پہلی 10 آیات ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی مومنوں کی صفات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں مومن۔ مومن سے مراد ایمان لانے والے، ایمان لانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ہادی اور راہبر مان لیا اور اس طریقے زندگی کی پیروی پر راضی ہو گئے جسے آپ نے پیش کیا۔ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومن، کامیاب ہو گئے مومن۔ فلاح دونوں جگہ کی کامیابی، دنیا اور آخرت کی۔ ان آیات کے نزول کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی اترتی تو آپ کے چہرہ مبارک کے پاس شہد کی مکھی جیسی گنگناہٹ جیسی آواز آنے لگتی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے، ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے، ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ، ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر، ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا۔ اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر آپ نے سورہ المومنون کی ابتدائی 10 آیات پڑھیں۔ یہ ترمذی کی روایت تھی۔ نسائی میں ایک اور روایت آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق کیسا تھا اور کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا، اور پھر یہ 10 آیات پڑھ کر سنائیں کہ آپ ان 10 آیات پر عمل کرنے والے تھے۔ قد افلح المؤمنون، قد تحقیق۔ جب قد کہہ کر بات شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات ثابت ہے، یقینی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ فلاح کا لفظ جزوی کامیابی کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ مکمل کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیات میں مومنوں کو کامیابی کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر ان آیات پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں۔ اعضاء کے جھکنے کو خضوع کہتے ہیں، اور خشوع دل کی عاجزی اور دل کا جھکنا ہے جو انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ جب دل میں عاجزی ہو، انکساری ہو، تو خود بخود آپ کے جسم کے باقی اعضاء بھی جھک جاتے ہیں۔ جب دل جھک جائے تو پھر باہر سے بھی آپ کا جسم عاجزی کا نمونہ نظر آتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی سکون سے نماز پڑھتے ہیں، اور ایسی ہی نماز اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ہے۔ خشوع و خضوع اسی لیے یہ دونوں لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک صحابی دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں منافقت والے خشوع سے بچا، نفاق والے خشوع سے بچا۔ نفاق والا خشوع کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان بظاہر تو مسکین شکل بنا کر کھڑا ہو لیکن اندر سے اس کا دل راضی نہ ہو، اندر سے جھکا ہوا نہ ہو۔ ظاہر اور باطن کا فرق، منافقت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ایک موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا
کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع قلب ھذا لا خشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اس کے اعضاء میں خود بخود خشوع آ جاتا۔ عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے تھے۔ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ایسے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے ایک سٹل لکڑی۔ کسی شخص کی نماز سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ اس کا اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، وہ اپنے رب کے احکامات کی کتنی عزت اور قدر کرتا ہے۔ اگر دل سے اپنے رب کے حکموں کو مانتا ہے، مان کر اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کے اعضاء یعنی باڈی پارٹس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس اگر کسی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ درست نہیں تو پھر یہ بھی اس کی نماز سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اس کا نماز میں دل نہیں لگتا، ایک جگہ پر ٹک کر کھڑا نہیں ہو سکتا، طبیعت میں بے چینی نظر آتی ہے، اور یہی منافقت کہلاتی ہے، اور منافقت بدترین صفت ہے، بدترین بد اخلاقی ہے، اور انسان کے کم عقل ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا میں جو منافقین کی صفات بیان کی گئیں، لا یعلمون وہ جانتے نہیں، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنا خود نقصان کر رہے ہیں۔ ویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون الذین ہم یراؤون ویمنعون الماعون، کہتے ہیں ہلاکت ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی اگر بظاہر ایک کیفیت بنائی ہوئی بھی ہے تو وہ بھی دکھاوے کی سی ہی ہے۔ اسی لیے تنہائی کی نمازیں ان کی اس خشوع و خضوع سے نہیں ہوتی، اس کے بالکل برعکس ہوتی ہیں جو وہ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں۔ تو کوئی بھی شخص جو لوگوں کے سامنے تو اچھی نماز پڑھے اور تصنع سے، بناوٹ سے، ایک طرح سے خشوع کا اظہار کرے، اور تنہائی میں تیز تیز اور جلدی جلدی ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد ہی نہیں، ایسی نماز کو خشوع والی نماز نہیں کہا جا سکتا۔ تو کامیابی کے لیے شرط ہے کہ سب سے پہلے بندے کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ درست ہو، اور درست تعلق کی علامت درست نماز ہے، اور اس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس لیے رکھی ہے؟ بندے اور اس کے رب کا تعلق مضبوط ہونے کے لیے۔ اقیم الصلاۃ الذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، اور نماز میں اللہ کی یاد ہی نہیں تو پھر نماز کیا ہے؟ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو سے اعتراض برتنے والے ہیں۔ لغو کیا چیز ہوتی ہے؟ ہر وہ بات اور ہر وہ کام جو فضول اور بے فائدہ ہو، لا یعنی ہو، جو آخرت میں کام نہ آنے والا ہو، ایسے بیکار، فضول اور بے مقصد کام جو آخرت میں فائدہ نہ دیں، فضول گفتگو کرنا، بیکار بیٹھ کر گپ شپ کرنا، گھنٹوں فون پر باتیں کرنا، سیر و تفریح کے لیے بے وقت نکل جانا، بازاروں میں ادھر ادھر مارے گھومتے پھرنا۔ اس کے برعکس ایک با مقصد انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے خاص مقاصد کے تحت کرتا ہے، اس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو آخرت اورینٹیڈ شخص کیسا ہوتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کی منزل آخرت کی کامیابی ہو، تو وہ کسی بھی صورت میں دنیا کی فضول اور لا یعنی چیزوں میں دلچسپی نہیں لے سکتا۔ اس کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے، نہ ہی اس کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، اور نہ اس کا دل اس میں لگتا ہے۔ سورہ الفرقان میں بھی آتا ہے، آیت نمبر 72، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ لغو کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو کیسے گزرتے ہیں؟
معزز طریقے سے، شریفانہ طریقے سے، یعنی اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بے فائدہ باتیں سننے کو ملیں تو اس سے اعتراض برتتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعَ اللَّغْوَ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ لغو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو رہا ہو، فضول لا یعنی تبصرے ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں وہ شریک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اس سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے مزاج اور ان کے معیار کے خلاف ہے۔ جیسے دنیا کے عام معمولات میں آپ نے اپنا ایک معیار، ایک سٹینڈرڈ بنایا ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کپڑا خریدنا ہے جو ہمارے معیار کے مطابق ہو۔ دنیا کی مادی چیزوں میں آپ اپنے معیار کو مد نظر رکھتے ہیں، اسی طرح دوستی میں، تعلق میں، گفتگو میں، ہر چیز میں انسان کا ایک معیار ہوتا ہے، اور وہ معیار کیا ہے؟ با مقصد کام اور با مقصد چیزیں۔ حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے ان کی غرض نہیں، یعنی جن سے ان کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور چوتھی صفت جو مومنوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی وہ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور پانچویں صفت والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چھٹی صفت الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ ساتویں صفت فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون، جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ آٹھویں صفت والذین ہم لامانتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نویں صفت والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ دسویں صفت اولئک ہم الوارثون، یہی وارث ہیں۔ اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ جو وارث ہوں گے۔ الذین، وہ جو یرثون فردوس، وراثت میں پائیں گے فردوس، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورہ مریم میں بھی آیت 63 میں آتا ہے تلک الجنت نورث من عبادنا من کان تقیا، یہ جنت جس میں ہم اپنے بندوں میں سے وارث بنائیں گے، کس کو؟ جو تقوی والا ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ اور اسے وراثت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آخر میں جا کر ملے گی۔ وراثت کب ملتی ہے کسی کو؟ کسی دوسرے کے مرنے کے بعد، اسے جو قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے، انجام کار، اور یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو اسی طرح انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، جب مرے گا تو مرنے کے بعد جا کر کوئی حصہ پائے گا۔ اور یہ بھی کہا کہ آدم علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی جگہ ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تمام لوگوں کا حصہ مقرر ہے، جنت تو جہنم میں۔ جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی جہنم کی جگہ کون لیں گے؟ جہنم والے۔ اور جو جہنم میں چلے جائیں گے تو ان کا جنت کا جو حصہ تھا وہ جنت والے لے لیں گے۔ تو اس معنی میں بھی وراثت کہی گئی ہے۔ بہرحال اولئک ہم الوارثون، یہ ہیں وارث۔ الذین یرثون جنت الفردوس، وہ لوگ جو وراثت میں فردوس کے باغ پائیں گے۔ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اذا اسألتم الجنہ، جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فاسألوہ الفردوس، تو تم اس سے فردوس مانگو، فإنہ اعلی الجنہ، کیونکہ وہ جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے، ومنہ تفجر
وَأَنْهَارَ الْجَنَّةِ، وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰن، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، تو وہ بہترین جنت ہے۔ ایسے کام کرنے والے جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن یہ سب کب ملے گا؟ جیسے سورہ الاعراف آیت 43 میں آتا ہے، وَنُودُ، پکارے جائیں گے، أَن تُلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، یہ تمہیں کیوں ملی ہے ورثے میں؟ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اور صرف محنت اور کوشش ہی نہیں بلکہ صحیح رائٹ ڈائریکشن میں صحیح کوشش، مطلوبہ کوشش، پورا ایک پلانر دے دیا گیا ہمیں کہ جنت میں آنا ہے تو یہ کام کر کے آئیں۔ وہ فطرت پر ہے یا خلاف فطرت کام کر رہا ہے؟ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اپنے خود کے ساتھ سچے ہوں، اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی سچے ہوں۔ اے اللہ، تو ہمیں سچا بنا دے اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔